صفحہ نمبر 37۔ 162 ستونوں کی مفصل چوٹیوں کو دیکھ کر کاریگروں کی پیچیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جالیاں جو احاطے کو جدا کرتی تھیں اور جس کے کھمبے پر لکھا تھا غیر اقوام کے لیے انتباہ کہ وہ اس سے باہر رہیں ورنہ سزائے موت کے لیے تیار رہیں۔ اگرچہ یہودی تاریخ دان جوزفس کے اس بیان میں مبالغہ آرائی نظر آتی ہے کہ ہیکل کا بیرونی حصہ سونے سے منڈا ہوا تھا۔ تالمود میں کہا گیا ہے کہ عقل مندوں نے ہیرودیس کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی ظاہر داری سے باز رہے، اس کو ایسے ہی رہنے دے کیونکہ وہ ویسے ہی اچھا لگتا تھا جس پر سمندر کی لہریں تھیں۔ 10 گیٹوں میں ایک پر سونا چڑھایا گیا تھا اور اس پر سونے کی بھرمار تھی، خاص کر ہیکل کے مقام پر جہاں 150 مربع فٹ بیرونی حصے پر ایک سکے کی موٹائی برابر سونا چڑھایا گیا تھا۔ پاک ترین تو پورے کا پورا سونے کا بنایا گیا تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب یروشلم فتح ہو گیا تو وہاں سے اس قدر سونا لوٹا گیا کہ شام کی منڈی سونے سے بھر گئی۔ اس میں زیادہ سونا ہیکل سے لایا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سونے کی قیمت آدھی ہو گئی۔ جب لوگوں کی جماعت مشترک مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی تو رسولوں کو فوری عملی انتظامی ضروریات کے تحت سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت تک وہ خلا جو یہودا اسکریوتی کی خودکشی کی بدولت پیدا ہوا تھا پر ہو چکا تھا۔ پطرس کے ایما پر 12 کا عدد یعنی 35 سے پہلے دوبارہ مکمل ہو گیا تھا، جس کے لیے 2 مناسب امیدواروں کو لیا گیا اور ان میں سے ایک کے لیے کرا ڈالا گیا۔ متیہ کو یہودا کی جگہ چنا گیا۔ نئے عہد نامے میں متیہ کا نام صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ اس جگہ شاید کوئی بحث نہ کرے کہ شاگردوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مسیح نے پہلے ہی ان کو جانشین چن لیا تھا اور وہ شخص تھا جس پر وہ دمشق کی راہ میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ جو ایمان لائے تھے وہ قدرتی طور پر اپنے جیسوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اس لیے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا تھا تاکہ جماعت کی بنیادی مادی ضروریات کو دیکھا جائے۔ اس تحریک سے وہ بہت خوش تھے۔ بہت ساروں کے پاس اپنی جائیداد تھی، انہوں نے اسے بیچا اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے لگے۔ ایک شخص یوسف برناباس نے ایک حیرت انگیز مثال قائم کی۔ اس نے اپنا کھیت بیچا اور اس کی قیمت رسولوں کے پاس لائے اور ان کے قدموں میں رکھ دی۔ اسی دوران اس جماعت کو انسانی خامیوں کو بھی برداشت کرنا تھا۔ ہمیشہ ایسے لوگ دیکھیں گے جو اپنی عزت حالت کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38۔ اور ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ دوسروں کی التفات اور حمایت حاصل کر سکیں۔ اس نئی کلیسیا میں ایسے ہی 2 شخص تھے، حنانیہ اور سفیرہ۔ یہ میاں بیوی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف کے کھیت کی قیمت دینے سے ان کی بہت پذیرائی ہوئی ہے تو ان میں حسد نے جنم لیا۔ انہوں نے بھی وہ مقام حاصل کرنے کی ٹھانی۔ ان کے پاس بھی تو کھیت تھے۔ انہوں نے اپنا کھیت بیچا اور کافی رقم وصول کی۔ پھر سوچا کیا وہ ساری رقم دے دیں؟ وہ اس میں سے رکھ لیں گے اور اس کے بعد بھی اچھی خاصی رقم ہوگی۔ اس سے رسول بھی متاثر ہوں گے اور دوسروں کی نگاہ میں ان کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو اثرت کا بھی ڈر نہ رہے گا اور مالی حالت بھی نہ بگڑے گی۔ یوں حنانیہ یوسف کی تقلید کرتے ہوئے کل رقم کا کچھ حصہ پطرس کے پاس لے گئے اور ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ پطرس حنانیہ کا جائزہ لیتے رہے اور ان کو اس پر شک ہوا۔ بجائے اس ہدیے کے لیے شکر ادا کرنے کے انہوں نے اس پر یہ چپتا ہوا سوال کیا، کیا تم نے زمین اتنے میں ہی بیچی ہے؟ جب حنانیہ نے پطرس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہاں اتنے میں ہی بیچی ہے تو پطرس نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات کیوں ڈال دی کہ تم روح القدس سے جھوٹ بولو اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑو؟ جب تک یہ بیچی نہ گئی کیا تمہارے اختیار میں نہ تھی؟ مگر جب یہ بیچی گئی تو یہ تمہارے اختیار میں نہ رہی۔ تم نے اپنے دل میں یہ خیال کیوں باندھا؟ تم نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ پطرس کی ملامت سے اچانک حنانیہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جب دوسرے اس کی مدد کو دوڑے اس کا دم نکل چکا تھا اور ان پر خوف چھا گیا۔ انہوں نے اسے جلدی سے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کر دیا۔ 3 گھنٹے بعد حنانیہ کی بیوی سفیرہ اپنے خاوند کے انجام جانے بغیر داخل ہوئی۔ پطرس نے اس سے بھی وہی سوال کیا، کیا تم نے اتنے کو ہی زمین بیچی تھی؟ کیا وہ پوری رقم رسولوں کے پاس لائے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پطرس نے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے؟ دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اسی دم سفیرہ بھی اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا۔
وہ آدمی جنہوں نے اس کے شوہر کو دفنایا تھا اندر آئے اور اس کو بھی باہر لے گئے اور اس کے شوہر کے پاس دفن کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حنانیہ اور سفیرہ کی موت کو دیکھا تھا، ان پر بڑا خوف طاری ہو گیا اور ان میں یہ اعتقاد گہرا ہو گیا کہ جب تک مسیح دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر لیتے وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔